السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے جی؟ دوسرا پارٹ ویڈیو کا اب اپلوڈ کرنے کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں ہم کہ 14 اگست کیوں نہیں منانی چاہیے، اور 14 اگست اگر منانی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ تو جیسا ہم کل پارٹ 1 میں ہم نے کہا تھا، بولنے کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں، تو یہ سارا کچھ جو ہے کھانے پینے کو نہیں ہے، IMF ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہے، کم آمدنی ہے ہماری، برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں یا ٹھیک کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی۔ PTI والوں سے معذرت، وہ والی تبدیلی نہیں میں بول رہا۔ تو تبدیلی بیسیکلی ایسے آئے گی کہ پہلے تو آپ جو عوام ہے نا، جو وہ ذرا متحد ہوں، تو تب جا کے عوام سے قوم بنے آپ۔ قوم جب بن جاتی ہے، قومیں جب بن جاتی ہیں، پھر وہ چاہے جو مرضی کریں، ترقی یافتہ قوم جب بن جاتی ہے، آزادی آپ منائیں، عیاشی کریں، آپ جب خوشحال ہوں گے، جب پیٹ بھر جاتا ہے انسان کا تو پھر انسان اس سے آگے سوچتا ہے۔ ابھی تو پورے ملک میں نفسا نفسی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے روزی روٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہی بیسیکلی وجہ بھی ہے یہ کہ جو عوام جو ہے ہر کوئی اپنے حصے کی تگدوں میں لگا ہوا ہے، اور وہ قوم نہیں بن پا رہی۔ تو سب سے پہلے تو آپ قوم بنیں، تو اس کے بعد آپ جیسے مرضی کریں۔ پھر یہ جو ہمارا روٹن سسٹم ہے ایجوکیشن کا، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے تبدیل ہونے کی، اور ہمیں جو اپنے بچوں پر ہم نے لگایا ہوا ہے یہ عجیب سا رٹا سسٹم، اور فضول قسم کی کتابیں ہیں اور سلیبس ہیں، کوئی اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے، اور آئے دن وہ کبھی کیا چینجنگ کر دیتے ہیں، کبھی کیا چینجنگ کر دیتے ہیں، کبھی آکسفورڈ کی پڑھانے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ پاکستانی آ جاتا ہے۔ اور جیسے آپ کو کل بھی بتایا تھا پارٹ 1 کے اندر کہ گورنمنٹ کے 2 پیرالل سسٹم چل رہے ہیں، اور پرائیویٹ کا تو عجیب سسٹم ہے، کوئی برٹش پہ چل رہا ہے، کوئی امریکن پہ چل رہا ہے، کوئی جو ایلیٹ قسم کے اسکول ہیں ان کا نظام تعلیمی عجیب ہی ہے، وہ تو اسلامک تعلیم دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تبدیل ہونا چاہیے ہمارا نظامی تعلیم، تاکہ جب نظام تعلیم چینج ہوگا ہمارے بچے جو ہیں اچھا سوچیں گے، اچھا پڑھیں گے، لکھیں گے، تو وہ پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے بہت بہتر ہو گیا، پھر آپ آزادی منائیں۔ اور اس سے بہتر بھی یہ ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم جو دلوا رہے ہیں، یہ جو رٹا سسٹم جو چل رہا ہے ہمارا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ بچوں کو ہنر سکھائیں اپنے بچے کو، کہ بالفرض اگر وہ تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور پھر بھی وہ نہیں پڑھ سکتا یا آگے اس کو جاب وغیرہ نہیں ملتی، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اسکل سکھائیں کوئی بھی، تاکہ وہ اپنا آپ خود کما سکے۔ اس میں جیسے آج کل IT کا دور چل رہا ہے، IT میں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپرٹ بنائیں، ان کو مختلف قسم کے دنیا بیسیکلی نیکسٹ جو ہماری چل رہی ہے یہ جنریشن، اور نیکسٹ آنے والا جتنا بھی ہمارا بزنس وغیرہ ہوگا سب IT سے، ابھی بھی 50% کے قریب IT پہ کنورٹ ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں تو ٹوٹل ہی یہ سارا سسٹم ہی، اب تو وہ داتا دربار والوں نے بھی IT کا کر لیا، سہارا لے لیا، وہاں پہ جو دیگیں وہ بھی وہ IT کے لحاظ سے اپلیکیشن لانچ کر دی ہیں انہوں نے، کہ یہ دیکھیں کریٹیو مائنڈ یہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان سے 100 اختلاف ہو داتا دربار کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لنگر کی دیگوں کے لیے انہوں نے بکنگ، آپ کہیں بھی پاکستان میں بیٹھ کے بکنگ کروا سکتے ہیں، داتا دربار پہ لنگر کی دیگ آپ کی وہ تقسیم کر دیں گے۔ IT کا یہ میں آپ کو بیسیکلی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ IT کو یوز کریں مثبت انداز میں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے ہنر کے لیے۔ اسکل ہوگی آپ کے پاس تو آپ کا بچہ کبھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ یہ رٹا سسٹم والا جو ہے، یہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے آپ کا بچہ کبھی کما نہیں سکتا، وہ کنجسٹڈ سا اس کا ذہن ہو جائے گا، اور اس کو صرف آپ نے ایک تو لگا دیا نوکری کے پیچھے۔ یہ نوکری والا جو چکر ہے نا، نوکری والا چکر اچھا نہیں ہے۔ نوکری میں آپ کی آمدن کبھی بھی آپ کے جو ہیں اخراجات ایکسپینسز پورے نہیں ہو سکتے۔ بچے کو اسکل سکھائیں، ہنر سکھائیں، تو وہ اپنا کاروبار کرے، تو وہ انشاءاللہ خود بھی گرو کرے گا اور عوام بھی گرو کرے گی اس کے ساتھ۔ پھر ایک اور ہے، ویژن سسٹم لے کے آئیں اپنے، ساری عوام کو چاہیے ویژنری بنے کہ ہم نے آگے کیا کرنا، منصوبہ بندی کریں۔ جیسے IT کا آپ کو میں نے بتایا، ہم وہ واہگہ بارڈر پر ٹانگیں اٹھانے کا تو ہم وہ کرتے ہیں، کسی زمانے میں ہم بھی یہ کرتے ہوتے تھے کہ جی ہمارا سپاہی جو ہے وہ اس سے زیادہ ٹانگ اٹھا لیتا ہے اوپر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم بیکورڈ ہو گئی ہیں، سب
گراؤنڈ ہو گیا یہ سارا سسٹم. انہوں نے ہم سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. $800 ملین ان کا زر مبادلہ ہے اور ہمارا 8 ملین بھی نہیں ہے میرے خیال سے. تو کہاں 800 گنا کا فرق ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ ان چیزوں میں وہ کرنا چاہیے، کمپیئر کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے. ہمیں انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے سیاستدانوں نے کہ یہ جی نہیں ہم یوں ہیں، ہماری فوج ایسے ہے تو ہماری فوج ایسے ہے. ایک اور بھی وہ حلوہ بیچتے رہے ہیں کہ چورن بیچا ہے انہوں نے جی. ہماری قوم بچپن سے سنتے آ رہے تھے جی یہ فوج اگر امریکہ لے لے تو وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا. بھائی ہمیں ایسے دنیا پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے ہمیں وہی آپ جنت بنا دیں تو مہربانی ہوگی، اس کی جان چھوڑ دیں آپ. سیاستدان بھی اور جو اس کو جونکیں چپکی ہوئی ہیں ان سے میری گزارش ہے عوام کو بھی کچھ حصہ دے دیں تاکہ وہ بھی زندگی سکون سے گزار سکیں اپنی. تو ویژنری ہونا چاہیے، ہمیں منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ یا ہم اگلے 10 سال میں کیا کریں گے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. جیسے جو بھی سیاسی پارٹی ہو اس کو بھی چاہیے، مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہر کسی کے اپنے سپورٹر ہیں. ہم قوم کی بات کریں گے، ہمارا موٹیو بھی یہی ہے. ہم تبدیل کیسے کریں اپنی قوم کی سوچ کو، عوام کی سوچ کو، عوام کا وے آف تھنکنگ، یہ سارا کچھ. تو ہمیں جیسے انڈینز کی میں مثال دوں گا، ہم کمپٹیشن میں ہمیشہ انڈینز کو لے کے آتے ہیں. تو انڈینز کے ساتھ اب کمپیٹیٹیو اسٹڈی کریں اپنی اور دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، انہوں نے کیسے اپنی قوم کو، عوام کو تبدیل کیا ہے. بنگلور میں ذکر کرنا چاہوں گا، بنگلور آئی ٹی فری زون بنا دیا انہوں نے. آپ پورے بنگلور میں کہیں بھی کھڑے ہو کے فری انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں. ہمارے تو یہاں پہ اسٹیشنز وغیرہ پہ، مالز وغیرہ پہ ملتی ہے فری وائی فائی. وہ بنگلور انہوں نے پورے کا پورا وہ کر دیا آئی ٹی فری. کب سے کیا ہوا ہے؟ آج سے نہیں کیا ہوا انہوں نے. اور انرجی زون بنائیں کہ انرجی شارٹیج جو ہماری آج تک یہی نہیں ہم پوری کر سکے. نہ کوئی ڈیم بنایا، نہ کچھ. کالا باغ ڈیم نہیں بنا ابھی تک، وہی ہمیں لڑا ہوا ہے. اس کو نہیں بنانا تو بھائی کوئی اور بنا لو. اتنے سال آپ نے حکومت کر لی ہے، 2008 سے ابھی تک یہاں تک پہنچ چکے ہیں. لگاتار جمہوریت چل رہی ہے، سو کال جمہوریت چل رہی ہے. لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزیں بنائیں آپ تاکہ ہمارا وے آف تھنکنگ ہو، انرجی ہماری ایکسٹرا ہو، ہم بھی کسی کو انرجی بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں. بزنس زون بنائیں. دبئی سے قرضہ تو لیتے ہیں، انہوں نے پوری بزنس بے بنائی ہوئی ہے. کب سے بنائی ہوئی ہے انہوں نے؟ پوری دنیا میں ایکسپو انہوں نے 2020 کی ہے. اب ایکسپو 2030 ان کا موٹیو ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 2030 تک ہم ایسا دبئی کو، یو اے ای کو بنا دیں کہ سارا بزنس دنیا کا ہمارے تھرو ہو. یہاں پہ ان کے آفیسز ہوں. انڈیا کو دیکھ لیں آپ، انڈیا میں امیزون کا بھی ہے، ٹیسلا وہاں پہ اب اپنا پروڈکشن زون بنانے جا رہا ہے، اور مائکروسافٹ ہے وہاں پہ. کافی کچھ ہے. انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو، آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، گوگل سے دیکھ کے جتنی بھی مایہ ناز انڈسٹریز ہیں وہاں پہ ان کے سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں. 60 سے 50% ان کے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود باہر رہ کے آیا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے لیبر میں کر رہے ہیں یا ایسے ایڈمن اسسٹنٹ وغیرہ کے طور پہ کر رہے ہیں. جو ایلیٹ پوسٹ ہیں وہاں پہ یا گورے بیٹھے ہوئے ہیں یا انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو گرو کر لیا. تو یہ آپ کریں انیشیٹو، یہ سارے پورے کریں. آپ جو مرضی کریں، آزادی جیسے مرضی بنائیں. سیاحت کے لیے فروغ کریں آپ. یہ مین چیزیں ہیں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکستان کو حسن دیا، نظارے دیے ہیں. یہ سارا آپ کا ناران کاغان، شمالی علاقہ جات، بلوچستان میں ایسی جگہ ہیں جو ڈسکور ہی نہیں ہوئی، جہاں پہ جانے ہی نہیں دیا جاتا. عوام کو شعور ہی نہیں ہے. وزیرستان ہے، کمراٹ ویلی بہترین قسم کی، وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے. اور کشمیر اور یہ ناران کاغان تو ایک سیپریٹ ہے. سندھ میں آپ کے ایسے ایریاز ہیں وزٹ کرنے کے لائق ہیں. وہ پنجاب، جنوبی پنجاب میں ہیں. آپ کوئی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کوئی پراپر منصوبہ بندی ہی نہیں ہے. حکومت انیشیٹو ہی نہیں لیتی. پی ٹی آئی نے لی تھی، یہ ان کی اچھی بات ہے، انہوں نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بڑا کام کیا تھا. لیکن چلیں، اگر ان کو دوبارہ موقع ملا تو وہ دوبارہ اس کو میرے خیال سے کریں گے کیری. لیکن میں سب سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سیاحت کو فروغ دیں. دنیا پوری سیاحت سے کما رہی ہے. دبئی کما رہا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق ایٹ اے ٹائم دبئی کے اندر، یو اے ای کے اندر 152 کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف سیاحت کے غرض سے آئے ہوئے ہیں. صرف سیاحت کے غرض سے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کے ملک میں کتنے ہوتے ہوں گے؟ 1 یا 2 ملکوں کے، یا میکسیمم 10 ملکوں کے آتے ہوں گے لوگ. وہ بھی بیچارے پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں. پھر سروس سیکٹر اپنا امپروو کریں.
سروس سیکٹر کو اپنا ذرا ڈاکٹرز جو ہیں آپ کے، انجینئرز ہیں، جتنے بھی آپ کے ریلیٹڈ سروسز ہیں، کوئی ایسا میکنزم دیں کہ یہاں پہ سروس کے لیے لوگ آئیں یہاں پہ. جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے جی سعودیہ سے لوگ یہاں آیا کریں گے، وہ کہاں صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں. یہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، این پی ہوگی، یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، کرسی کی سیٹ کی جنگ ہے. یہ بھائی جب تک آپ اکٹھے ہو کے نہیں کریں گے، آرمی سیاست سے علیحدہ نہیں ہوگی، تب تک یہ کیسے ہمارا ملک گرو کرے گا، ہماری عوام کیسے خوشحال ہوگی. اگر عوام کو خوشحالی چاہیے تو یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے یہ کی پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس انڈیکیٹرز آپ کہہ لیں، ان پر ورک کرنا چاہیے ہمیں. اور اگر یہ ہم بہتر کر لیتے ہیں اپنا سارا کچھ، تو انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہم قوم بھی بن جائیں گے. اور 14 اگست پھر آپ جیسے مرضی بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھے آج کی تاریخ میں اعتراض ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے زہر کے پیسے تک نہیں ہیں، وہ بھی آپ نے اپنے دوست ممالک سے لیے ہوئے ہیں. جو کبھی وہ سعودیہ کہہ دیتا ہے میرے پیسے واپس کر دو، آپ اس کی کوئی بات نہیں مانتے، پھر آپ کو عجیب صورتحال کا سامنا ہو جاتا ہے. جی ہمیں ایسا کہہ دیا. کبھی آپ رشیا سے مانگ رہے ہیں، کبھی سعودیہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی یو اے ای سے مانگ رہے ہیں، کبھی چائنا سے مانگ رہے ہیں، کبھی قطر سے مانگ رہے ہیں. بھکاری بنے ہوئے ہیں آپ. ایسی بھکاری عوام کے جو لیڈران ہیں یا عوام ہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں. امید ہے میرا جو میسیج ہے وہ آپ تک کنوے ہو چکا ہوگا اور آپ اس پر سوچیں گے. اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بچے ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایز اے قوم کہلانے کے آپ لائق نہیں ہیں، نہ میں نہ آپ. ایز اے عوام ہم 14 اگست کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، اور جب تک ہمارے حالات اچھے نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو. تو تب تک کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے گا پلیز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمارا چینل گرو ہو تاکہ چینج دی نیشن. نیچے یہ آ رہا ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، سبسکرائب بھی کریں اس کو، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.